بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مشہور عالم کتاب کا اور اس کی شرح کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کا بروقت جو ہمارے سامنے عنوان ہے، جو اس کا موضوع ہے، وہ پچھلے ہفتوں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی تفسیر اور اس کا معنی کیا ہے. ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کا معنی کیا ہے. اور اس سلسلے میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ کے کلام کی کئی ایک آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی ملاقات میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. مزید کچھ باتیں اور اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو مسائل ہم سیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کیا جائے. آپ نے اس آیت کریمہ میں یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیتے ہیں، حلال اور حرام قرار دینے کا مختار سمجھتے ہیں، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیتے ہیں. اور یہ سوچنا بھی، یہ عقیدہ رکھنا بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کی جو گواہی ہم دیتے ہیں، خاص طور پر پہلا جو جز ہے کلمے شہادتین کا، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، سچ مچ عبادت کے قابل نہیں، یہ جو گواہی ہم دیتے ہیں، اس گواہی کے خلاف ہے اگر ہم کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دیتے ہیں. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا، کسی کا رکوع کرنا، کسی کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کسی کے لیے قربانی پیش کرنا، جانور ذبح کرنا، کسی کے سے مدد طلب کرنا، کسی سے فریاد طلب کرنا، کسی کی پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، یہی ساری چیزیں اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف نہیں ہیں. یہ بھی اس گواہی کے خلاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ بھی کلمہ توحید کی گواہی کے خلاف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت کے خلاف ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں کیا کیا آتا ہے، توحید کی گواہی میں، توحید کے اعلان کرنے میں کون کون سی چیز شامل ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بس
سجدہ نہیں کرنا چاہیے، عبادت میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا۔ کیا ہے معنی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے قابل سچا برحق الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو کوئی بھی معبود نہیں سچا، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے سچا۔ اب عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت میں سجدہ ہے، عبادت میں رکوع ہے، عبادت میں قیام ہے، عبادت میں نماز ہے، عبادت میں دعا ہے، عبادت میں قربانی ہے، عبادت میں خوف ہے یعنی ڈر، عبادت میں امید ہے وغیرہ۔ اس کے بعد استعانت، استغاثہ، استعاذہ وغیرہ، یہی ساری چیزیں عبادت میں ہیں۔ بس یہ سب کام اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی اتنا ہی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ پورا اس کا معنی نہیں سمجھتا۔ توحید توحید زبان سے کہتا ہے، لیکن توحید کا معنی صحیح معنوں میں پورے طور پر وہ نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے خلاف ہے کہ کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔ سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن دین کے کسی بھی مسئلے میں حلال کرنے کی بات آ گئی، حرام کرنے کی بات آ گئی، کسی بڑے کو، کسی اغوا کو، کسی پیشوا کو، کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی بھی مکھیا کو، پیشوا کو، ہم نے اگر یہ اختیار دے دیا کہ یہ جو حلال کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے، یہ جو حرام کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے، اس سے قطع نظر کہ اللہ کے کلام میں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے کہا حرام تو حرام، انہوں نے کہا حلال تو حلال، چاہے جس کو حلال کہا ہے وہ اللہ کے یہاں حرام ہو، چاہے جس کو حرام کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حلال ہو، اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو جس کے بارے میں بھی ہم نے ایسا سوچا، ہم نے اسے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ یہ مسئلہ تو اللہ کی توحید کی گواہی کا معنی صحیح طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس نقطے میں، اس پوائنٹ پر، جو پوائنٹ جس پر بات چل رہی ہے، اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا تذکرہ جو مصنف نے اللہ کے کلام سے کیا ہے، آپ بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر ملوث پائیں گے۔ وہ لا الہ کی گواہی دیتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پورے انہماک سے، پوری توجہ سے، پوری آمادگی سے، محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی دیکھو تو کسی کو اسوہ بنا رکھا ہے، کسی کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، کسی کو پیشوا بنا رکھا ہے، کسی کو بڑا بنا رکھا ہے، کسی کو امام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ دین ہے، انہوں نے جو کہا وہ دین ہے، انہوں نے کہا حرام تو حرام، انہوں نے کہا حلال تو حلال، چاہے اللہ کے حرام کے بارے میں وہ حلال کہہ رہا ہو، چاہے وہ اللہ کے حلال کے بارے میں وہ حرام کہہ رہا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر عبادت کہا، اور ایسا کرنے والے کو مشرک کہا۔ اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ حلال حرام کر سکتا ہے، یا اس کے حلال کو حلال مان لینا، اس کے حرام کو حرام مان لینا، جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے سوا رب ہے، رب اللہ کے سوا رب ہے۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی تعلق کچھ عقیدے سے ہے، اس کا بھی تعلق توحید سے ہے، اس کا بھی تعلق ہمارے کلمے کی گواہی سے ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ معنی بھی بتانا ضروری۔ اس لیے مصنف نے ایک باب قائم کیا، باب تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ توحید کی تفسیر، تفسیر کا معنی آیا تو تفسیر کا معنی کھولنا، واضح کرنا، روشن کرنا، دو ٹوک کرنا، کلیئر کرنا۔ تو تفسیر توحید، توحید کی وضاحت کا بیان، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کی وضاحت کا بیان۔ تو یہ بھی شرک ہے کہ کوئی کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دے، چاہے اس کو رب نہ سمجھے کہ وہ رب ہے، لیکن اتنا کرے کہ وہ حلال کہہ دے تو حلال مان لے، وہ حرام کہے تو حرام مان لے۔ اب چاہے ہم کتنا بھی انکار کریں کہ بھئی ہم نے اس کا سجدہ تو نہیں کیا، ہم نے اس کا رکوع تو نہیں کیا، ہم نے اس کے سامنے قیام تو نہیں کیا،
ہم نے اس کے گھر، اس کے کمرے کا، اس کی قبر کا طواف تو نہیں کیا، یا مثال کے طور پر ہم نے اس سے خوف تو نہیں رکھا، ہم نے اس سے امید تو نہیں لگائی، ہم اسے دعا تو نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں تو نہیں پیش کرتے، جانور تو نہیں ذبح کرتے، تو کیسے ہم مشرک ہو گئے اور کیسے اس کو رب بنانا ہو گیا؟ تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ کافی ہے اس کو رب بنانے کے لیے کہ حلال حرام کا اختیار اس کو دے دیا گیا، کیونکہ شریعت بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شریعت کس نے اتار؟ اللہ نے۔ وہی حلال جو کہے گا وہ حلال ہوگا، وہی جو حرام جس کو کہے گا وہ حرام ہوگا۔ یہ اختیار کسی کو دیا تو آپ نے شریعت بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیا یا نہیں دے دیا؟ شاء ام ابا، چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، ایسا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو رب بنا رہا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اس کو، صرف اگلی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، اس لیے اس کا اعادہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، جن لوگوں نے، ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو، عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اربابن، رب بنا لیا۔ ارباب رب کی جمع ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مربی، پالنہار، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ہے نا، دینے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا، آرام، تکلیف، سکھ، دکھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ اسی کو رب کہتے ہیں۔ مالک، متصرف، رب کسے کہتے ہیں؟ مربی، پالنہار، مالک، متصرف، تصرف کرنے والا، جو بھی اپنی کائنات میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جب رب ہم نے اللہ کو مانا ہوا ہے تو وہی حلال کرے گا تو حلال ہوگا، وہی حرام کرے گا تو حرام ہوگا۔ اگر ہم نے کسی اور کے حلال کو حلال مان لیا، چاہے اللہ نے حرام کیا ہو، اور ہم نے اگر کسی کے حرام کو حرام مان لیا، چاہے اللہ نے حلال کیا ہو، تو ہم نے وہی درجہ اس کو دے دیا جو درجہ رب ذوالجلال کا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو اللہ صاف فرماتا ہے ان لوگوں نے رب بنا لیا، بات آئی تھی آپ کے سامنے، رب بنا لیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی رب بنا لیا، اسی پر عطف ہے۔ اتخذو، بنا لیا ہے اپنے علماء کو، پادریوں کو، اللہ کو چھوڑ کر کے رب، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا ہے رب۔ کیا کر دیا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ کلیئر ہوگا کہ نہیں کلیئر ہو گیا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہاں بات ربوبیت کی ہے۔ انبیاء کا قوموں کا جھگڑا تو عبادت کا ہے۔ انبیاء کا اور قوموں کے درمیان کا جو جھگڑا ہے وہ کس کا تھا؟ عبادت کا جھگڑا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے مشرکین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں گڑبڑی کرتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے رکوع، سجدہ اور دیگر عبادات بتوں کے سامنے جا کر کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رب بنا لیا۔ رب، ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں عبادت کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ عبادت کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اگلا حصہ آیت کریمہ کا اس کا معنی واضح کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا، یہ ایسا کرتے ہیں، یہودی ایسا کرتے ہیں، عیسائی ایسا کرتے ہیں، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اور عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کریں اور بس۔ یہاں عبادت کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، لیکن یہ لوگ اپنے علماء کو رب، اپنے علماء کو حلال و حرام کا اختیار دے کر، یہ اپنے پادریوں کو حلال و حرام کا اختیار دے کر کیا بنا رہے ہیں؟ رب بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ رب کا مطلب صرف ربوبیت ہے، الوہیت مراد ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا درست، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے ان کو بھی حلال کرنے کا اختیار، ان لوگوں نے ان کو بھی حلال کرنے کا اختیار، ان کو بھی حرام کا، ان کو بھی حرام کرنے کا اختیار دے دیا، جبکہ ان کو کہا گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی۔ اگر ہم نے کسی کو
کسی نے کسی کو حلال و حرام کا اختیار. اس سلسلے میں وہ بات آ چکی تھی. حضرت عدی بن حاتم کی بات آ چکی ہے، اس کا اعادہ نہیں کرنا، اشارہ کرنا ہے. عدی بن حاتم آئے، ہے نا، یہ آیت کریمہ سنی اللہ کے نبی کی زبان سے، کہا ما کننا نعبدہم لسنا نعبدہم، اللہ کے نبی ہم نے عبادت تو نہیں کی ہے ان کی، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. عیسائی پادریوں کی، یہودی اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما نعبد، کیا فرمایا؟ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. انہوں نے کس کس کو معبود بنا لیا، یعنی کس کس کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں تھا، تمہیں اعتراض ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے تھے، یہ بتاؤ کہ کیا حلال اور حرام کے معاملے میں تمہارا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اگر تمہارے علماء، تمہارے پادری کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال مانتے تھے، حلال مانتے تھے، عمل کرتے تھے، اور تمہارے علماء اور پادری کسی چیز کو حرام قرار دیں تو تم اسے حرام مان لیتے تھے، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو تھا، بل یہ تو تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُ، یہ ان کا رویہ، حلال و حرام کی بات ان کی مان لینا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے. اس لیے ربوبیت کا لفظ، اربابن کا لفظ لا کر کے اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا کر سکتا کہ بات ربوبیت کی ہو رہی ہے، عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے. عبادت کا مسئلہ ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں عبادت کا بھی لفظ آ گیا، شرک کا بھی لفظ آ گیا. واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا کہ اگر کسی نے کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دیا تو اس نے ان کی عبادت کیا، اور ایسا کر کے اس نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیا. یہ ہے اس کا سرسری طور پر خلاصہ اور اس کا اختصار. ہم لوگوں نے یہ جو آیت کریمہ اور اس کے معنی کو پڑھا ہے پچھلے درس میں، اس آیت کریمہ سے مصنف نے 4 مسائل، 4 فوائد کا استنباط کیا ہے، اور ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، الا یہ کہ کبھی کوئی زیادہ اہم مسئلہ ہو تو تذکرہ آتا ہے، ورنہ ہم اختصار کے ساتھ انہی مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو آیت کریمہ سے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے مستنبط کیا ہے، جو مسائل اور فوائد ہمیں بتائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، کیونکہ عظیم الشان علم اور منہج اور عقیدے کی شخصیت شیخ صالح فوزان، تو انہوں نے اس آیت کریمہ سے 4 مسائل مستنبط کی. آئیے ذرا ہم بھی اسے پڑھ لیں، گرچہ کہ یہ باتیں سرسری طور پر تو گزر چکی ہیں، آ گئی ہیں، لیکن بطور مسئلہ، بطور فائدہ ہم اسے پھر سے الگ الگ 4 مسائل کو پڑھتے ہیں. پہلی بات کیا معلوم پڑی اس آیت کریمہ سے جو فائدے ہمیں ملے، ان میں سے ایک فائدہ، پہلا فائدہ کیا ہے؟ ان من معنی التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ طاعت اللہ فی التحلیل والتحریم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے. اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حلال اور حرام کرنے میں کسی اور کی ساجھیداری نہیں ہے. حلال ٹھہرانے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا بڑی صراحت کے ساتھ؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے پاس کچھ ساجھی اور شریک لوگ ہیں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کچھ ساجھی لوگ ہیں، شریک لوگ ہیں، کیا اللہ کے کچھ پارٹنر ہیں ان کے پاس؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے شریعت کی، ان کے لیے دین کے اندر ایسی چیزیں مشروع کر دی ہیں، شریعت بنا لی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. دیکھا آپ نے، شریعت بنانا کیا ہے؟ شرک کرنا ہے. جن کو شریعت بنانے والا بنا لیا گیا ان کو اللہ کا شریک بنا لیا گیا. ام لہم شرکاء شرعوا، شریک ہے ان کے پاس کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. جن لوگوں نے ان کے لیے دین کے اندر ایسی چیزیں شریعت میں ڈال دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، ان کے پاس کچھ پارٹنر ہیں، ان پارٹنروں نے، ان شریکوں نے دین کے اندر فلاں چیز کو شریعت میں ڈال دیا، حلال بنا دیا، حرام بنا دیا. تو گویا کہ اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا تھا،
ان کے شریکوں نے اسے حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حلال کیا تھا، ان کے شریکوں نے اسے حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کیا ان کے پاس کچھ شریک ہے، پارٹنر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ شرعو کہا، شرعو شریعت بنا دینا، حلال کرنا، حرام کرنا، جائز کرنا، ناجائز کرنا، مکروہ کرنا، مندوب کہنا، مستحب کرنا، اور ایسے ہی دیگر احکام کو لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ کس نے کیا ہے؟ شریک۔ پتہ ہی چلا کہ ایسا اگر کسی کو کرنے والا مانا جاتا ہے تو اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، شریک بنایا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اربابا، اربابا، اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیے۔ تو توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی میں کیا شامل ہے؟ یہ بھی شامل ہے کہ حلال کرنے میں، حرام کرنے میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ کس کا کہا مانا جائے گا حلال کرنے میں، حرام کرنے میں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی نفس سے، اپنی من سے، اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں بولتے۔ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ حلال ہے تو اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، کسی چیز کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی اور توحید کے اقرار کا معنی۔ اس میں شامل ہے طاعت اللہ فی التحلیل والتحریم، حرام کرنا، حلال کرنا، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانا جائے گا، اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے گی۔ اس لیے حلال حرام، یہاں ایک مسئلہ میں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو سمجھیں، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ تقلید شخصی کی ممانعت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ اندھی تقلید، کسی امام، عالم، بزرگ، شخصیت، پیشوا، امام، قدوہ ہے نا، کسی نے دین اور شریعت کے مسئلے میں کسی چیز کو کہا یہ کہ حلال ہے، جبکہ قرآن و سنت میں اس کے حلال ہونے کی دلیل موجود، کسی چیز کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے، جبکہ قرآن و سنت میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ لیکن آدمی کی امت کا کوئی فرد اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتا ہے کہ وہ بہت اونچے مقام کا ہے، بہت بزرگ شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، امامت کے مقام پر فائز ہے، عظمت کے اونچے مقام پر فائز ہے، اس لیے ہم اللہ کے دین کو، شریعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس امام نے، اس عالم نے، اس پیشوا نے، اس قدوہ نے، ہے نا، اس چیز کو حرام کہا ہے تو اس کو معلوم ہوگا دین میں، شریعت میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کے حساب سے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، پھر یہ نہ دیکھے کہ بھئی اس کو حلال کیسے مان لیں، حرام کیسے مان لیں، حلال حرام کسی آدمی کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا، کوئی کتنی بھی اونچی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کتنی بھی اونچی حیثیت کا مالک ہو، کسی چیز سے منع کرے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، ناجائز ہے، یہ کام کرو اس لیے کہ یہ کام واجب ہے، فرض ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی امتی کی بات کو اس طرح کے کسی مسئلے میں نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ امتی کوئی بھی ہو، اور آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے آخری نبی ہیں، آخری امت کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی کوئی حیثیت ہے آپ سے پہلے تو وہ حیثیت اس کی باقی ہے، لیکن اگر کوئی فرض کرو کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے کتنا بھی اونچے مقام کا،
تو اس کی حیثیت نبی کی نہیں بلکہ امتی کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے آئیں گے کہ نہیں؟ نزول عیسیٰ ینزل عیسیٰ ابن مریم فیکم عدلا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان حکمن عدلا، ایک عدل اور انصاف کرنے والے، فیصلہ کرنے والے جج کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، ہمیں 100% ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آمد اب ہو گئی، تو آپ کی آمد کے بعد اب آپ کے بعد کوئی پیشوا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے رہے۔ کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ انجیل کی نہیں، بائبل نہیں، ختم ہے، باطل ہو چکا، عیسائیت باطل ہو گئی، یہودیت باطل ہو گئی۔ اب ان کی حیثیت اسلام کی آمد کے بعد، قرآن کریم کی آمد کے بعد میرے بھائیوں دین اور شریعت کی نہیں ہے۔ ہاں، جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پایا، بائبل پر ایمان لایا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، قرآن ملا، نبی ملے، وہ قرآن پر بھی ایمان لایا، اسلام لایا، نبی علیہ السلام پر یقین کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لہو اجران، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اپنے نبی اور شریعت پر عمل کرنے کا، اور پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن پر، سنت پر عمل کرنے کا، اس پر ایمان رکھنے کا دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ دین اسلام ملا اور اس نے یہودیت کا حوالہ دے دیا، عیسائیت کا حوالہ دے دیا، اور کہا کہ ہم نے اپنے نبی پر ایمان لایا ہے، ہم اپنے نبی پر ایمان لا چکے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے کتاب اتری اس پر یقین رکھنے والے ہیں، اس لیے اب ہمیں اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جاننے کے بعد کہ اسلام آ چکا ہے، قرآن اتر چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، وہ یہ کام کرے اور اسی حالت میں مر جائے بغیر ایمان لائے ہوئے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ اس کا عیسائیت پر، یہودیت پر ایمان رکھنا، موسیٰ اور عیسیٰ پر، تورات پر، انجیل پر ایمان رکھنا، محمد الرسول اللہ اور قرآن کریم کا کفر کرنے کے ساتھ، انکار کرنے کے ساتھ اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو آپ کی امتی کی حیثیت سے وہی نماز کا طریقہ، وہی روزے کا طریقہ، وہی شریعت پر عمل، جو کچھ اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جاتے، ہوتے زندہ، باحیات ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میری اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں بھی کیا کرنا ہوتا؟ میری اتباع کرنی۔ تو آپ سوچئے کہ یہ حیثیت یاد رہے آپ کو، گویا کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں۔ تو اگر آج امت کے اندر ایسی کوئی فضا پچھلے ادوار سے، چوتھی صدی ہجری کے آغاز سے، علی رأس المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی ہجری کے آغاز سے اگر امت کے اندر یہ فضا بنائی گئی کہ ائمہ کرام، خصوصیت کے ساتھ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ امت کے 4 بڑے ائمہ ہیں، ان کی 4 بڑے ائمہ کی امامت، ان کا مقام، ان کا تقویٰ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اور انابت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی نیک اور تقویٰ شعار بندے تھے۔ لیکن امت کے اندر یہ جو ماحول پیدا کیا گیا کہ ہم امت کے لوگ کسی نہ کسی ان 4 اماموں میں سے کسی امام سے جڑیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، ایسا بنا دیا گیا ماحول، کسی نہ کسی امام سے وابستہ ہونا جو ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس امام سے جڑنے کے بعد جو بھی حلال ہے وہ حلال، جو بھی حرام ہے وہ حرام، یعنی کیا کرنا؟ بلا دلیل دیکھے، بلا قرآن کی آیت، نہ نبی کی سنت، نہ صحابہ کرام کا عمل، نہ ان کی تصریحات، نہ ان کی سیرت، کچھ نہیں، بس ہم چاروں اماموں میں سے کسی امام سے جڑ جائیں، اور جس امام سے جڑ جائیں اسی کے مسائل کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، نافذ کر لیں۔ لیکن اگر وہ مسئلہ، وہ مسائل اگر قرآن کی آیت کے خلاف اگر جا رہے ہوں، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہوں، تو صحابہ کرام کے عمل کے خلاف جا رہے ہوں، تو کیا کریں؟ اب ان اماموں، تقوی شعار اماموں کا جو کہنا ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو ہدایات ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے، وہ ایک دم دو ٹوک ہیں روز روشن کی طرح۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی ہمارا مسئلہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے مسلک کے خلاف ہو، ان کے موقف کے خلاف ہو، ہماری بات چھوڑ دو، قرآن پر، سنت پر، صحابہ کے راستے پر چلو۔ یہی بات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی بات امام مالک نے، یہی بات امام شافعی نے، یہی بات امام احمد بن حنبل نے، چاروں اماموں نے کہہ دی، اور وہ بری ہو گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، دلیل نہ دیکھو، قرآن نہ دیکھو، سنت نہ دیکھو، صحابہ کا طریقہ نہ دیکھو، جو کچھ ہم نے کہہ دیا اسی کے پیچھے چلو۔ ایسا کسی بھی چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام نے کبھی بھی تعلیم نہیں دی ہے۔ اس کے برخلاف تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الثوریہ، نہ میری تقلید کرو۔ تقلید کرو کیا مطلب؟ تقلید بلا دلیل کسی کے بات کو مان لینا۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات کو مان لینا۔ کیوں مان لینا؟ اس لیے کہ اس نے کہا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ بڑے مقام کا ہے، اونچا ہے، بلند مقام کا ہے، اس لیے مان لینا۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ بڑے آدمی نے کہا اس لیے اسے مان لینا چاہیے۔ تو بلا دلیل کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور روشنی پر، نقش قدم پر، دلیل پر، حجت پر، آیت پر، حدیث پر، صحابہ کے مشن پر چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، روشنی پر چلنا، دلیل پر چلنا، اور تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا۔ یہ ہے تقلید کا معنی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کسی امتی کو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہو، یا ان کے پہلے کے یا ان کے بعد کے لوگ، اگر کسی کو بھی، کسی کی بات کو بھی ایسے کوئی امتی لیتا ہے کہ بھائی امام صاحب نے کہا حلال ہے تو ٹھیک ہے، پھر امام صاحب نے کہا حرام ہے تو ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہا جائز ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ناجائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اگر ایسے ہی کسی امام کے پیچھے کوئی چلتا ہے، یہ ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ مجھے حلال حرام کا فیصلہ جاننے کے لیے، حلال و حرام کا حکم جاننے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت چاہیے، اگر اس کی ضرورت محسوس نہ کرے اور یہ کر لے کہ بس ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا حلال تو ہم مانتے ہیں حلال ہے، اب ہمیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا دلیل تھی، کیوں حلال کہا، کیوں کیا دلیل تھی، کیوں حرام کہا۔ اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے تو گویا کہ ان اماموں کو ایسے ہی نعوذ باللہ سمجھتا ہے جیسے انہوں نے جو بتا دیا وہ شریعت، انہوں نے جو بتا دیا وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ یہ خطرناک ہے، یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ خطرناک ہے۔ اور ہم نے شاید کہیں یہاں پر ذکر بھی کیا تھا یا کہیں اور ذکر کیا تھا کہ اس میں حد سے زیادہ تجاوز بھی بعض لوگوں نے کیا ہے، حد سے زیادہ تجاوز، گرچہ کہ وہ پورا چیپٹر آگے آنے والا ہے، پورا باب مستقل آنے والا ہے، مستقل باب، یہ آیت بھی آئے گی اس میں، اور دیگر آیتیں بھی آئیں گی، حدیثیں بھی آئیں گی، وہاں پر اس کی ہم تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ لیکن یہ اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں میں اس موقع پر، اس آیت کریمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے نام ہیں جو مسلکوں پر چلنے والے ہیں، کتنے ایسے لوگ، عوام نہیں، بڑے بڑے علماء ایسے نام ہیں جو علم کے اعتبار سے اونچے مقام و مرتبے کے ہیں۔ ایسے کئی ایک نام ہیں جو کسی نہ کسی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اماموں سے۔ کوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے،
میں اب تک زندہ ہوں حنفی بن کر کے زندہ ہوں، اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے میری تمہیں وصیت ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد حنفی بن کر کے رہنا۔ کوئی مالکی ہے تو کہتا جب تک میں زندہ ہوں ابھی مالکیت کے مسلک پر ہوں، میں مالکی مسلک پر، اور جب تک زندہ رہوں گا مالکی رہوں گا، اور مر جاؤں میں تو تمہیں وصیت ہے کہ تم بھی کیا کرنا، تم بھی مالکی مسلک پر چلنا۔ کوئی شافعی ہے وہ کہتا ہے کہ میں شافعیت کے مسلک پر چل رہا ہوں، امام شافعی کے شافعیت پر چل رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا شافعی بن کر رہوں گا، اور مر جاؤں تو میری وصیت ہے تمہیں کہ تم شافعی بن جانا۔ اور کوئی کہتا ہے جب تک میں ابھی تک میں حنبلی ہوں، حنبلی مسلک پر ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا حنبلی امام احمد بن حنبل کے مسلک پر چل کر حنبلی رہوں گا، مر جاؤں فوصیتی لکم ان تتحنبلوا، تو میری وصیت ہے تمہارے لیے کہ تم کیا ہو جانا، حنبلی بن کر کے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نبی وفات سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی البیضاء علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد۔ تو یہ وصیت اب کتنی خطرناک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ان خیر القرون سے نہیں جوڑنا چاہتے جن کا بار بار تذکرہ ہے، منقبت ہے، مقام ہے، شان ہے، بلکہ آپ کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ ان چاروں مسالک کے ائمہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ خطرناک مسئلہ۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اور یہ مالکی مسلک کے لوگ بھی ہیں، مالکی مسلک تو ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تو افریقہ اور مصر وغیرہ میں چلتا ہے، سمجھ رہے؟ مصر، انڈونیشیا، ملیشیا جو پٹا ہے، یہاں سب کیا چلتا ہے؟ شافعیت چلتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مالکیت چلتی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر اکثریت کیا ہے بھائی؟ بر صغیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کا انتساب ہے مسلکی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض متبعین، پیروکار، ماننے والوں نے جو علماء کی فہرست میں ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آیت آ جائے، کوئی بھی حدیث آ جائے ہمارے مسلک کے خلاف ہو، حنفی مسلک کے خلاف ہو، تو اس آیت کو توڑ مروڑ کر اسی معنی میں لیا جائے گا جس معنی میں ہمارا مسلک ہے، اس حدیث کو گھما کر اسی معنی میں لیا جائے گا جس معنی میں ہمارا مسلک ہے، اور یا تو اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا یا اس حدیث کو منسوخ مانا جائے گا۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، پہلے کا عمل ہے۔ وہ آیت پہلے کی ہے، حکم ختم ہو گیا، وہ حدیث پہلے کی، حکم ختم ہو گیا، عمل کس پر کیا جائے گا؟ ہمارے مسلک پر عمل کیا جائے۔ امام کرخی نے یہ بات کتاب میں کہی، لکھی اپنی کتاب کے اندر، جو بھی آیت ہماری مسلک کے خلاف، جو بھی حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہو، یا تو اس کی تعبیل کی جائے گی اور یا تو اس کو منسوخ مانا جائے گا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور دوسرے مسلک والوں کے بارے میں بھی کیا کہا؟ دوسرے مسلک والوں کے بارے میں کیا کہا؟ کہا ہمارا مسلک حق ہے، ہمارا مسلک حق ہے، یتحمل الخطأ، کبھی ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، اور دوسروں کا مسلک غلط ہے، کبھی ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ کیا کہا بھائی؟ مذہبنا حق، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا مسلک حق ہے، قد یتحمل الخطأ، کبھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے اس کے اندر، ومذہب غیرنا خطأ قد یتحمل الصواب، دوسروں کا مسلک غلط ہے، کبھی صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ جو تقلید کی رساکشی، مسلکوں کے پیچھے چلنا، مسلکوں کی تعلیم دینا، مسلکوں کی دعوت دینا، اسی سے امت کو جوڑنا، یہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی امت کو کسی امتی سے نہیں جوڑا سوائے خیر القرون کے اسوے اور آئیڈیل کے۔ اللہ کے کلام کو، نبی کی سنتوں کو سمجھنے والے صحابہ کرام، ان کے شاگردان تابعین، ان کے شاگردان تبع تابعین، اور بھی بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے صحابہ، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین۔ اس کے سوا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ کسی شخصیت کے پیچھے چلنا، کسی فلاں کے پیچھے چلنا، فلاں کے پیچھے چلنا، فلاں کے پیچھے چلنا۔
بلکہ یہ تو خطرناک ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کرام نے زندگی میں عمل کر کے دکھایا، برت کر کے دکھایا، اور وہ کیا تھا؟ برت کر کے دکھایا کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایسی بات کہی، چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، اگر کسی کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چلی جائے، آپ کے قول کے خلاف، آپ کی حدیث کے خلاف، آپ کے فرمان کے خلاف، تو نبی کی حدیث کے سامنے کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ تعلیم والی۔ اب اگر حلال آیا مان لیا گیا، حرام آیا مان لیا گیا، یہ نہیں تلاش کیا گیا کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حلال کرنے والا سمجھتے ہیں، حرام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ تفسیر کی ایک ابتدائی کتاب ہے جو عام طور پر متوسط طلبہ کو، جو علم دین حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے علماء، جو مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، انہیں متوسط قسم کی جو تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سرسری ترجمے کے بعد جو کتاب کی شکل میں کوئی تفسیر ان کے سامنے پہل آتی ہے، اس کا نام ہے جلالین، تفسیر الجلالین۔ ابھی اس پر کوئی لمبا تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ مقصد ہے۔ اس جلالین نامی کتاب پر کئی لوگوں نے حاشیے لگائے، کئی لوگوں نے نوٹس چڑھائے، کئی لوگوں نے فوائد لکھا، کئی لوگوں نے الفاظ کے معنی بتلائے وغیرہ۔ انہی میں سے ایک مفسر نے، ایک تعلیق لگانے والے نے، جو ساوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ساوی کے نام سے، مالکی مسلک کے ہیں، انہوں نے اس تفسیر کے اندر نوٹ لگاتے ہوئے سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ کے تحت اتنی جرأت سے کام لیا، اتنی جرأت سے کہ کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو چاروں مسلک میں سے کسی مسلک سے جڑنا واجب ہے، ضروری ہے، ضروری ہے چاروں مسلک میں سے کسی مسلک سے جڑنا۔ المذاہب الاربع، چاروں مسلک میں سے کسی مسلک سے جڑنا واجب ہے، اور جس مسلک سے آدمی جڑے اسی پر اس کو مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے، اسی مسئلے پر ڈٹے رہنا ضروری ہے۔ حلال کا مسئلہ ہو، حرام کا مسئلہ ہو، اس مسئلے پر ہی ڈٹے رہنا ضروری ہے، جس مسلک پر وہ چلتا ہے اسی مسلک کے اس قول پر، چاہے وہ مسلک ابو حنیفہ کا، شافعی کا، مالکی کا، احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ مجمعین، چاہے وہ مسلک قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ مسلک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، چاہے وہ مسلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہو، ان سب کے بھی خلاف ہو، تب بھی مسلک پر ہی چلنا واجب اور ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ اگر کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ کی اطاعت کو، اس کے رسول کی اطاعت کو کیا کہتا ہے؟ حکم الہی کو اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بتائے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر امت کے ان علماء اور ائمہ کی بات پر عمل کرنا واجب ہے تو پھر اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر چلنے کا حکم کیا ہے؟ تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے، یعنی جیسے رب کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دیتا ہے، ایسے ہی کسی امتی کو، کسی امام کو، کسی بڑے کو، کسی پیشوا کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہ دے دے۔ اس کو اگر عام لفظوں میں کہنا چاہتے ہو تو کیا کہہ لو گے؟ کوئی کسی کی اندھی تقلید نہ کرے حلال و حرام میں۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین ہے۔ میں تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر تذکرہ، ان تمام باتوں کا میں حوالوں کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ اور اشعار کے ساتھ انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا جب اس کا وقت آئے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور توحید کے معنی کے اندر یہ شامل ہے کہ حلال و حرام میں صرف کس کی اتباع کی جائے گی؟ کس کی اطاعت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ اسی کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حصہ ہے، یہ باہر نہیں حلال و حرام کا مسئلہ۔ ایسے ہی نمبر دو، دوسری بات یہ معلوم پڑی اس آیت کریمہ سے، جو کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرے، کس چیز میں؟ کسی مخلوق کی اطاعت کرے، کسی حرام کو حلال قرار دینے میں،
کسی حرام کو، کسی حلال کو حرام قرار دینے میں، اور کسی حرام کو حلال قرار دینے میں، حلال کو حرام کہنے اور حرام کو حلال کہنے میں کسی بھی مخلوق کی جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے، حقیقت میں اس کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا دیتا ہے۔ اب وہ تعویل کرے، بولے میں نے اللہ نہیں بنایا ہے، میں نے اللہ نہیں مانتا، اس تعویل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم ہی کی آیت کریمہ۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا انبیاء، اولیاء، صالحین کی عبادت کا کام کیا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مثال کے طور پر سجدہ کیا، رکوع کیا، کوئی بھی کام کیا، عبادت کا کوئی بھی کام کیا، ان سے ڈرے، ان سے امید لگائے، فریاد کیا، پناہ مانگا، مدد طلب کیا وغیرہ، اور اس سے کہا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ رکوع، سجدہ، خوف، امید، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تم نے کسی بندے کے ساتھ یہ کام کیسے کیا؟ تو کیا جواب دے وہ؟ بھائی میں نے بندے کے ساتھ کیا ہے، لیکن میں اللہ اسی کو مانتا ہوں، اس بندے کو اللہ نہیں مانتا۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ تو کیا جواب دے وہ جواب دے کہ اس لیے میں نے کیا ہے، اللہ تو عرش پر ہے نا، وہی اللہ، میں اس کو اللہ نہیں مانتا، لیکن یہ جو کام میں اس کے لیے کر رہا ہوں، رکوع ہے، سجدہ ہے وغیرہ، یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کام عبادت کی اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میری عبادت اس کے لیے میری سفارش کا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذریعہ بن جائے۔ یعنی وہ کیا کہیں؟ عبادت اللہ کے علاوہ کی کیا اس نے، لیکن اس کے لیے اس نے کیا کہا؟ میں اس کو اللہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، اونچا سمجھتا ہوں، پہنچا ہوا سمجھتا ہوں۔ یہ کل قیامت کے دن میری سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تو کیا اللہ کا کلام، نبی کا فرمان اس کو موحد مانے گا، مومن مانے گا؟ اس کو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس کو اللہ کا کلام مشرک کہتا ہے۔ یہ کہہ کے کیا فائدہ کہ میں اس کو اللہ نہیں مانتا، اللہ میں اس کو مانتا ہوں جو اللہ ہے، اس کو اللہ نہیں مانتا، تو اس کی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ کام کہ اس نے غیر اللہ کو وہ حق دیا جو کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، وہ حق دینے سے ہی وہ اس کو اللہ کی جگہ پر کھڑا کرنے والا بن گیا۔ اس لیے یہ بات کہنا بیکار ہے کہ ہم نے کسی کو معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی کی عبادت نہیں کی ہے۔ ہاں اس نے حلال کہا تو حلال مانا، حلال کہا تو حلال مان لیا، حرام کہا تو حرام مان لیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ وہ حیلے بہانے کچھ بھی کر سکتا ہے، تعویلات کر سکتا ہے، لیکن ان تعویلات سے اس کا وہ مدعا ثابت نہیں ہو سکتا جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے بھی کسی مخلوق کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تمام چیزوں میں جو وہ حلال کرتا ہے، اس میں تمام چیزوں میں جو حرام کرتا ہے، جبکہ وہ حلال جو کرتا ہے وہ حرام تھا، اور جو حلال کرتا ہے حرام کرتا ہے وہ حلال تھا۔ کسی بھی مخلوق کی اگر اس میں وہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو چاہے وہ مانے نہ مانے، ایسا کر کے اس نے اسے اللہ کے سوا رب بنا لیا، معبود بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ جیسے اللہ حلال و حرام کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حلال و حرام کرنے والا بنا لیا، ساجیدار ہو گیا، شریک بن گیا، پارٹنر بن گیا۔ اللہ بھی حلال کرے، حرام کرے، یہ بھی حلال کرے، حرام کرے۔ اس لیے یہ بات ایک دم طے ہے، ایسا کرنے والا اللہ کے سوا اس کو شریک بناتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے کیا بات پڑا؟ الرد علی النصارى، نصارہ کی تردید ہوتی ہے۔ نصارہ عیسائی، کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں نا، ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے کس بارے میں؟ جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنا لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، تثلیث، اللہ نے توحید دی ہے،
وہی تورات میں، وہی انجیل میں، وہی زبور میں، وہی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور وہی قرآن میں توحید کا عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری فرد تک ایک ہی دعوت، ایک اللہ کی عبادت، لیکن ان لوگوں نے کیا بنا لیا؟ تثلیث، تین۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ، تین لوگ ہیں، ان میں سے ایک تیسرا یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا تثلیث کا عقیدہ۔ یہ جو عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ بنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ یاد رکھیں اس آیت کریمہ سے تردید ہوتی ہے عیسائیوں کی، کرسچنوں کی، کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تین میں کا تیسرا نہیں ہے، بلکہ کون ہے وہ؟ عبداللہ ورسولہ، عبداللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ علیہ السلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، عیسیٰ کیا تم نے قوم کے لوگوں سے، امت کے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امیہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا دو؟ یہ تمہاری قوم کے لوگ کیوں آخر تمہاری پوجا کر رہے ہیں، تمہاری ماں کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں؟ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے ممکن نہیں، جائز نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے لیے جائز نہیں ہے، بجا نہیں، حق نہیں ہے۔ اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے، اگر میں نے کہا ہے تو تیرے علم میں۔ میرے بھائی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے، تو خوب جانتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے اللہ بنا لیا، مجھے معبود بنا لیا، میری ماں کو معبود بنا لیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، آیت کریمہ عیسائیوں کے تثلیث کے عقیدے کی تردید کرتی ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ صاف ہے، والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جب انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اللہ عرش پر ہے، یہ کس کو معبود بنا لیا گیا ہے؟ تو تردید ہوتی ہے عیسائیوں کی، اور ثابت کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بچپن میں ہی کہہ دیا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اللہ کے بندے اور اس کے نبی تو انہوں نے بچپن میں اعتراف کیا تھا، بچپن میں ہی جن لوگوں نے گفتگو کی، کلام کیا، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ بہرحال اس کے بعد آخری مسئلہ، چوتھا اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے تنزیہ اللہ عن الشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ لوگوں، اللہ کو شرک سے پاک کرنا ہے، بے نیاز کرنا ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، ساجھیداری سے پاک ہے، پارٹنرشپ سے پاک ہے۔ کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی سپورٹر ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، وہ اکیلا۔ یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا، اللہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کیا کہا؟ سبحانہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے جو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، چاہے وہ عیسیٰ کو شریک بناتے ہوں علیہ السلام، ان کی ماں کو شریک بناتے ہوں، یا کسی کو بھی حلال و حرام کرنے میں اللہ کا شریک بناتے ہوں، یہ مشرکین جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک۔ اس بات کا اعلان اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا سبحانہ عما یشرکون۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو، ان آیات کے معانی کو، اس کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا خاتمہ کرتے وقت ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، وہ ایک طرح کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے
آئندہ ہفتے یہ مجلس جو آپ کی ہے کتاب التوحید کے درس کی، یہ سوال و جواب کی مجلس ہوگی۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر سوالات کتاب التوحید اور عقیدے اور توحید اور شرک سے متعلق رہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ضروری سوالات ہوں تو بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو احباب ہیں، شباب، نوجوان ساتھی، یہ آپ کو کاغذ کی پرچیاں فراہم کر دیں گے۔ آپ اپنے سوال کو کاغذ کی پرچی پر لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں اور ان ساتھیوں کو دے دیں، اور یہ سوالات کی پرچیاں ہم تک پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ جو وقت میسر ہوگا اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جس کا علم ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا، جس کا علم نہیں ہوگا اس کی نفی کر دی جائے گی، اور پھر بعد میں اس کی معلومات کر کے، اس کی تحقیق کر کے، اس کے دلائل اور حوالوں کا پتہ لگا کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک اس کا جواب پہنچایا جائے گا۔ اور یہ معمول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہینے اسی طرح سے چلے گا۔ یعنی جو ہفتہ آئندہ آنے والا ہے وہ مہینے کا غالباً تیسرا ہفتہ ہے، اس تیسرے ہفتے کے جمعرات کو جو درس ہوگا وہ سوال و جواب کی مجلس کی شکل میں ہوگا، تاکہ آپ اپنے سوالات بھی رکھ سکیں۔ بہت سارے سوالات بھائیوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں، اور پچھلے دنوں سے، کئی مہینوں سے بہت سارے احباب کی طرف سے اصرار ہو رہا تھا اس سلسلے میں کہ سوال جواب کا بھی سیشن ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اب جو یہ 45 منٹ 50 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں تو دو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ کچھ حصہ سوال جواب کے لیے ہو، کچھ حصہ درس کے لیے ہو۔ اس لیے اس کا مناسب حل یہ تلاش کیا گیا کہ مہینے کے 4 ہفتوں میں سے ایک ہفتہ، یا کبھی 5 ہفتے ہوں گے تو ایک ہفتہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 40 سے 45 منٹ سوالات کے جوابات کے لیے طے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر مہینے کے تیسرے جمعرات کو یہ مجلس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے مطابق عقیدہ، عبادت، عمل، سلوک اور زندگی کے تمام تر مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔